السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں کروڑوں روپے کی نمائش کے ساتھ شادی میں خرچہ کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک طرف تو ان بچیوں کے لیے جن کے والدین خرچہ نہیں کر سکتے تکلیف کا باعث ہے، دوسری طرف دولہا والوں کے لیے، لڑکے والوں کے لیے ایک لالچ کا مقام ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر ہی رشتہ کرنا پسند کریں جہاں پر انہیں بہت زیادہ جہیز اور پیسوں کی آمدنی کا لالچ ہو، اور وہ ایسی جگہوں پر رشتہ کرنا پسند نہیں کریں گے جہاں پر انہیں صرف شرافت یا صرف لڑکی ہی ملے گی۔ تو اسلام میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ مولانا نے بہت وضاحت سے ان چیزوں کی پر بات کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں کہ اسلام میں یہ چیزیں کتنی زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو میری رائے ہے، جو میری سوچ ہے، کیا یہی آپ کی بھی رائے ہے، کیا یہی آپ کی بھی سوچ ہے؟ آپ نے اس ویڈیو میں سنا، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ دولہے بھائی کو، دولہا کو 1,01,11,000 روپے نقد دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک BMW کار بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارا مال، بہت سارا جہیز وغیرہ دیا گیا ہے۔ آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آپ خود ہی بتائیے۔ اور سبھی لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، سبھی لوگ خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ چہرے کے اوپر داڑھی بھی دکھ رہی ہے، سنت رسول اللہ بھی دکھ رہی ہے، اور اعلان کیا ہو رہا ہے۔ میری سوچ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے تعلق سے میں بات کرنے آیا ہوں۔ دوستو، میری سوچ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ کے پاس میں مال ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے یار میں نے اپنی بچی کو دیا، اپنی بہن کو دیا ہے، اپنی بیٹی کو دیا ہے، یہ میرا حق ہے، میرا پیسہ ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بات درست ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کیا ان بچیوں کو بھول گئے جن بچیوں کی پیسے کی وجہ سے ابھی رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کیا آپ بھول گئے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ نکاح کو آسان کرنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے، نکاح کو آسان کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے۔ اب اس طریقے سے جو آپ نے یہ کام رائج کیا ہے نا، اس سے نکاح آسان نہیں بلکہ مشکل ہوگا اور مشکل ہوگا، نکاح کی اور مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور ان بچیوں کے بارے میں آپ سوچ لیتے، آپ نے 1,01,11,000 روپے جو آپ نے نظر دیے ہیں نا، ان میں سے اگر آپ آدھے پیسے مخلوق خدا کے اوپر خرچ کر دیے ہوتے، ان بچیوں کے اوپر خرچ کر دیے ہوتے جن بچیوں کا نکاح صرف اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے کہ ان کے باپ کے پاس میں کچھ پیسے نہیں ہیں، غریب لاچار ہے، مجبور ہے، پیسے نہیں، اور باپ دن رات محنت کرتا ہے، دن رات کوششیں کرتا ہے لیکن پیسے نہیں اکٹھا کر پا رہا ہے۔ آپ غریبوں کے بارے میں سوچئے۔ ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ تھوڑے پیسے اکٹھا کرنے کے لیے آدمی کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی مشقتیں کرتا ہے، اور اس کو اگر 1-1.5 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے تو اس کے دل کی خوشی کیا ہوتی ہے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے کیا حکم فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو۔ آپ کی اس وجہ سے، آپ نے جو یہ حرکت کی، اس وجہ سے نکاح آسان نہیں بلکہ مشکل ہونے والا ہے۔ وہ جو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان بچیوں کے دل کے اوپر اثر یہ پڑے گا کہ ہمارے باپ کے پاس میں کاش پیسہ ہوتا تو آج ہمارا بھی نکاح ہو جاتا، اور نکاح آج مشکل ہو رہا ہے، اسی وجہ سے زناکاری بڑھتی جا رہی ہے، زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اگر میری بات سچ لگے تو آپ مجھے کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ذریعے سے حوصلہ افزائی ضرور کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بچہ کھو جاتا ہے۔ جب بچہ کھو گیا، تلاش کرتے کرتے رسول کی بارگاہ میں پہنچے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر تھی، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ کے اوپر تیرا بچہ کچھ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے۔ اب جس کا بچہ گم ہو جائے اور پھر جب اس کا بچہ ملے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ مل گیا، چلو چل کر کے دیکھتا ہوں کہ میرے بچے کو کسی نے مارا تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی ہے۔ کھوئی ہوئی چیز جو ملتی ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اس پہ پیار بہت زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب وہ چلنے لگے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رک جا، میری ایک نصیحت سن لے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں کے اوپر ہے، آپ فرمائیے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں جانا، اپنے بچے کو پکارنا، اپنے بچے کو پکڑ کر کے گھر لے کر کے جانا، اسی جگہ کے اوپر اپنے بچے سے پیار محبت میں کرنا، اپنے بچے کو گلے مت لگانا۔ میں جانتا ہوں تیرا بچہ گم ہو گیا تھا، تجھ سے جدا ہو گیا تھا، باپ کی محبت، ماں کی محبت بچے کے لیے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں سنبھالنا،
اپنے آپ کو سنبھال لینا، وہاں کے اوپر پیار مت کرنا اپنے بچے کو۔ اور صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بچہ میرا ہے، میرا بچہ کھو گیا تھا، میرا بچہ مل رہا ہے، میں اسے پیار کیوں نہ کروں گا؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جس جگہ کے اوپر تیرا بچہ کھیل رہا ہے وہاں پر یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، جن کے باپ شہید ہو چکے ہیں، جن کے باپ انتقال کر چکے ہیں، وہ بچے بھی تیرے بچے کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں۔ اگر تو جا کر کے وہاں اپنے بچے سے پیار کرے گا، اپنے بچے کے متھے کو چومے گا، پیشانی کو چومے گا، رخساروں کو چومے گا، اپنے بچے کو سینے سے اپنے بچے کو گلے سے لگائے گا، تو وہ بچے جن کے باپ اسلام کی خاطر دین کی خاطر شہید ہو گئے ہیں، یا وہ بچے جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے، ان کے دل کے اوپر گراں گزرے گا اور وہ سوچیں گے، وہ روئیں گے کاش کہ آج ہمارے والد بھی زندہ ہوتے، کاش آج ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا، کاش آج ہمارے ابو بھی زندہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا، آج آ کر کے ہمارے باپ بھی ہماری پیشانی کو چومتے، ہمارے رخساروں کو چومتے، ہمیں سینے سے لگاتے، ہمیں گلے سے لگاتے۔ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ادھر ان کو تکلیف ہوگی، ادھر مجھے ہوگی۔ جانا وہاں کے اوپر اپنے بچے سے پیار مت کرنا، گھر لے کر کے چلے جانا، گھر جتنی مرضی ہو اتنا پیار کرنا، تیرا بچہ ہے، تمہاری اولاد ہے، کتنی ہی محبت کرو جا کر کے، لیکن اس جگہ کے اوپر نہ کرنا جہاں کے اوپر یتیم بچے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ بتائیے دنیا میں انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ایک ہے مال، دوسری ہے چیز ہے اولاد۔ ان دونوں میں اگر بات کی جائے کہ انسان ان دونوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے تو وہ مال سے نہیں بلکہ اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اولاد کی خاطر وہ اپنے پیسوں کو، جتنے پیسے ہوتے ہیں سارے پیسوں کو وہ قربان کر دینے کے لیے تیار رہا کرتا ہے۔ آپ نے جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی دیکھا، باپ نے، جو لڑکی کے باپ نے یہ پیسے 1,11,11,000 روپے اور ساتھ ہی ساتھ میں کار دیے، کس وجہ سے دیے؟ تاکہ میری بچی خوش رہے، میری بیٹی خوش رہے، اولاد کی خاطر دیے، اولاد کی خاطر دیے۔ دنیا میں انسان سب سے زیادہ دو چیزوں سے پیار کرتا ہے، مال سے اور اولاد سے۔ پھر ان دونوں میں اگر مقابلہ کیا جائے تو اولاد سے سب سے زیادہ انسان پیار کرتا ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تو اس جگہ کے اوپر اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا ہے تاکہ یتیم بچوں کا دل نہ دکھے۔ تو اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنی بچی کو جہیز دیا، آپ نے اپنی بچی کے لیے پیسے دیے، خوشی کی خاطر کار دی، سب کچھ دیا، کاش کہ آپ یتیم، غریب، مسکین بچیوں کا بھی خیال کر لیتے، ان کی شادیوں کا بھی خیال کر لیتے، ان کی شادی کس طریقے سے ہوتی یہ بھی خیال کر لیتے۔ آپ اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے قصبے میں، آپ جو ہے اپنے چھیتر میں، اپنے ضلع کے اندر، کم از کم آپ امیر ہیں، رئیس سے پتہ چلتا ہے آپ نے جب اتنا پیسہ دیا ہے تو آپ کو تو خبر ہوگی کہ کتنے غریب بچے ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں اور کتنی بچیاں ہیں۔ ان کی تعلیم کے بارے میں اور ان کی تربیت کے بارے میں اور ان کے نکاح کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہے۔ ان کا نکاح آسان کرو، جس طریقے سے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح آسان کرو، اس طریقے سے آپ کو نکاح آسان کرنا چاہیے تھا۔ یہ مشکل والا کام آپ نے تو بوجھ ڈال دیا ہے۔ یہ میری رائے ہے دوست، اب آپ نے جو کر دیا تو کر دیا، لیکن اب ساتھ ہی ساتھ میں ایک ویڈیو اور آپ بنائیں جہاں کے اوپر حقیقت میں ایسا نہیں صرف دکھاوے کے لیے، بناوے کے لیے، حقیقت میں آپ کسی غریب بچی کے نکاح میں پیسے دے رہے ہوں، مدد کر رہے ہوں، اس کا نکاح آپ اپنی طرف سے کر رہے ہوں، اس طریقے۔ ناظرین، ہماری رائے میں والدین کو چاہے جتنا زیادہ وہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کی نمود و نمائش نہ کریں۔